بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم۔ اور نہ ہی میں آئندہ کبھی ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، سو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ نے سورہ مبارکہ سنی اور یقیناً اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا۔ یہ سورہ کافرون ہے اور اس کے آخری الفاظ یہی ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ معاملہ یہ ہے کہ آج ہم پروگرام میں یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھونگ مندر پر جو حملہ ہوا ہے رحیم یار خان کے اندر، یہ یقیناً ایک اور سازش ہے، ایک اور غلط اقدام ہے جس کی پاکستان کی نہ صرف ریاست، پاکستان کے تمام مقتدر ایوانوں نے مذمت کی ہے، بلکہ پاکستانی جہاں جہاں بستے ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے اور آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان میں موجود اقلیتیں کس حد تک تحفظ کے ساتھ یہاں رہتی ہیں، کتنی آزادی کے ساتھ رہتی ہیں۔ نہ صرف یہ ریاست بلکہ اس ریاست کے حوالے سے جب ہم پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ظاہر بابا قوم کا نام لیتے ہیں، اور بابا قوم نے بھی ریاست میں رہنے والے لوگوں کے لیے کس طرح سے بتایا تھا کہ وہ کیسے آزاد ہیں۔ ذرا اس آزادی کا بھی ایک چھوٹی سی تشریح ہے چند لفظوں کی، وہ سنیے، پھر آج کے شرکا سے آپ کا تعارف بھی کرواتی ہوں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے اور پھر ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہی درس دے کر گئے، لیکن ہم دونوں چیزوں سے ہٹ کر جو ہے پاکستان میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیات ہیں، پاکستان کی سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور پاکستان کے سماج کے معاملات پر بھی بڑا کھل کر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے عامر لیاقت حسین صاحب، سابق وزیر مذہبی امور، بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے بھی اپنے عہدے پر رہے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ظاہر ہے جب ہم قانونی پیچیدگیوں کی بات کریں گے، ریاست کے اہم ترین ستونوں کی بات کریں گے، تو اس کے لیے ہمیں یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں اقلیتوں کے لیے۔ اس کے حوالے سے آج ہم نے ذرا زحمت دی ہے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کو، نامور وکیل ہیں، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ظاہر پاکستانی آئین کے حوالے سے بھی آج بیرسٹر صاحب سے پوری طرح سے بات کریں گے اور کھل کر ڈیبیٹ کریں گے کہ کہاں ہماری غلطی ہے اور کہاں ریاست جو ہے کچھ چیزوں میں ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میں بات کا آغاز ذرا پہلے کرنا چاہتی ہوں عامر لیاقت حسین صاحب آپ سے۔ فرمائیے گا کہ یہ بھونگ رحیم یار خان کا ایک حصہ ہے، علاقہ ہے جہاں پر یہ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد پورے پاکستان میں تمام ہی لوگوں نے، آپ کی جماعت ہو یا باقی ساری جماعتیں، انہوں نے مذمت کی، لیکن واقعات تباتر سے ہو رہے ہیں جس کے باعث میں نے انڈین میڈیا کو مانیٹر کیا ہے، وہ اس کے اوپر مطلب ترلے لینے پر آ گئے ہیں پاکستان کے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر مودی سرکار موجود ہے اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت ہوتی ہے اس پر کس طرح سے وہ شے دیتا ہے۔ کیا کہیے گا اس معاملے پر؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا، اور میرے استاد ہیں ابھی جو آپ گفتگو کریں گے، جناب اعتزاز احسن صاحب، میں ان سے بڑی عقیدت اور محبت رکھتا ہوں اور وہ بہت کھل کر آپ سے بات بھی کریں گے۔ دیکھیے، مذمت بڑا چھوٹا لفظ ہے،
میں اگر یہ کہوں تو غیر مناسب نہیں ہوگا کہ ہم نے 14 اگست سے پہلے آزادی کی روح کو زخمی کر دیا ہے. ہم نے آزادی کی روح پر وار کیا ہے. ہمیں قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم جو دیگر اقلیت، ایک تو میں اقلیت کے لفظ سے بڑا چڑھتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں میں، اعتزاز صاحب بھی شاید میری بات سے اتفاق کریں. اقلیت کیا ہوتا ہے؟ اقلیت کوئی لفظ نہیں ہے. اعتزاز صاحب کو یہ یاد ہوگا اور وہ بتائیں گے بھی آپ کو کہ 1940 میں جب قرارداد لاہور پیش ہو رہی تھی منٹو پارک میں، جی سر، تو اس میں یہ قرارداد میں جب لکھا تھا مسلم اقلیتی علاقے، تو قائد اعظم نے پین منگایا تھا بیگم مولانا محمد علی جوہر سے اور کہا یہ اقلیتی لفظ نکال دیں، ہٹا دیں، ہم اقلیت نہیں ہیں، ہم مسلم اکثریتی علاقے ہیں، یا تو اکثریت لکھیں یا لکھیں مسلم علاقے. اقلیت اور اکثریت کوئی چیز نہیں ہوتی. تو قائد اعظم کا تو ذہنی یہ تھا کہ اقلیت کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ہم نے یہاں پر اقلیت شروع کر دیا، یہ اقلیت میں ہے یا اکثریت میں. کوئی اقلیت نہیں ہوتی، سب پاکستانی ہیں، درست ہے. سب اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں. اور اگر کوئی ان کی مذہبی آزادی پر ضرب لگاتا ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے. بالکل اسے سوچنا ہوگا اپنے پاکستانی ہونے کے بارے میں. اسے سوچنا ہوگا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے دوبارہ پڑھے وہ، اور یہ سوچے کہ 11 اگست کی تقریر کیا کہتی ہے. آپ نے جو بھی سنائی ہے 11 اگست کی تقریر ہے. 11 اگست 1948 کی تقریر ہے جس میں قائد اعظم نے یہ واضح طور پر کہا. اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 11 اگست کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تمام مذاہب کے لیے. اچھا، میں جب یہ کہتا ہوں نا اقلیت، تو میں اس کے ساتھ کہتا ہوں آپ اقلیت کی جگہ کہتے ہیں ادر فیتھ، دیگر مذاہب کے ماننے والے. بالکل درست. اقلیت لفظی اتنا گندا اور گھٹیا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ جس مندر پر حملہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. اب اس سے پہلے گنیش مندر پر ہوا. گنیش کا نام اتنا بڑا ہے ان کے ہندو مذہب کے اندر کہ وہ ان کو گنپتی پاپا موریا کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے بڑی عزت رکھی جاتی ہے. تو میں بہرحال اعتزاز صاحب سے آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے. میں تو مذمت بھی کرتا ہوں، میں سخت خلاف ہوں، اور ایسے مذہبی جنونیوں سے پاکستان کو پاک ہونا چاہیے. گڈ، اچھے پوائنٹ پر لا کر ڈیبیٹ کھولی ہے عامر لیاقت حسین صاحب نے. کہہ رہے ہیں جنونی لوگ ہیں، اور شاید میں نے بھی یہی آج ڈیبیٹ کرنا ہے کہ یہ مذہبی جنونیت جہاں کہیں پر بھی ہو، جس کسی بھی فیتھ میں ہو، شاید اس کو ہر کوئی کنڈیم کرے گا، لیکن ایسے معاملات پر پھر جگ ہسائی ہونا شروع ہونا، اور پھر ہندوستان کے جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا وہاں کے ٹیلی ویژن اسکرینز دیکھیں وہ کیا دکھا رہی ہیں. لیکن اعتزاز احسن صاحب، میں آپ سے اس نقطے پر بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے جب ہم توہین مذہب کی بات کرتے ہیں تو اس قانون کے زیر اثر آ کر یا اس قانون کے مس یوز کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر ظاہر ایک مندر کی وہ ویڈیو بھی چلائیں جس طرح مندر توڑا گیا. پھر آج کی اطلاعات ہیں ہمارے نمائندے کے مطابق کہ 50 افراد کو وہاں پر دھر لیا گیا ہے، لیکن وہ کس طرح سے ہوا اس پر ڈیبیٹ ہوگی. اعتزاز صاحب، کیسے روک سکتے ہیں؟ ریاست فیل ہوئی جس کا اقرار استفسار کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کل کی جب پوری ہیئرنگ تھی. کیا کہیے گا اس معاملے پر؟ کہاں ناکامی دکھائی دیتی ہے اعتزاز صاحب؟ ناکامی بنیادی طور پہ تو ہماری سوچ میں ہے، اور ہماری اپنے آپ کو ایک دم سے اشرف المخلوقات تو بطور انسان ہے، پھر باقی انسانیت میں بھی سب سے مقبول محبوب ترین قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. اور اس کو ہم سمجھ کے اپنے آپ کو بس ایک ہمیں سپیریورٹی کمپلیکس ہے جو ہمارا جاتا ہی نہیں ہے. میڈل ایک نہیں جیت سکتے ہم اولمپکس میں، ایک نوبیل پرائز نہیں جیت سکتے. جو نوبیل پرائز دونوں آئے ہیں پاکستان کو، پاکستانیوں کو، ان دونوں کو ہم رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. اور کوئی ہمارے پاس کوئی میرٹ نہیں ہے جو ہم دنیا میں جا کے اجاگر کر سکیں. اور پھر بھی ہم اتنی رونت ہے اس قوم میں، اتنا تکبر ہے اس قوم میں کہ جو ایک شخصیت سب سے بغیر تکبر اور بغیر رونت کی تھی، ان سے نسبت نکال کے اور ہم تکبر کرتے ہیں اور رونت کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچ سمجھتے ہیں. یہ ہندو جو ہے مندر، اس کو گرانا، یہ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا ہے. یہ ہماری تربیت غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا جو اندازہ اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں ہے وہ بالکل غلط ہے، بالکل افسانوی باتوں پہ مبنی ہے. ارطغرل کی فلمیں دیکھ کے
ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام نے مسلمان کی بڑی قوم، بہت بڑی قوم ہے. ہم اکثریت بھی نہیں ہے اس کرۂ ارض پہ. 7 ارب انسان ہے اس کرۂ ارض پہ، اس مسلمان صرف 2 ارب ہیں. لگائیں اگر باری تعالیٰ چاہتا سب کو مسلمان کرنا تو وہ قادر مطلق ہے، بالکل وہ درست کر کہہ رہے ہیں. سکتا تھا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور یہ اعتراض صاحب خطا کلامی کی معذرت یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب کو مسلمان کر سکتا تھا، تو کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں پہ زبردستی کی جائے؟ ظاہر وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا، تو وہ کر سکتا ہے بالکل. اعتزاز جی سر، اعتزاز صاحب. نہیں، میں عامر جیسی وہ کوئی قدرت تو نہیں رکھتا ہوں اسلامی ہدایات پہ، اور بڑی اچھی بات کی ہے اس نے ابھی جو بات کی ہے، مجھے خوشی ہوئی. پر ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں چھوت چھات کی کہ ہندوؤں میں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے ہاں بھی ہم جو اقلیتیں ہیں ان کو اپنے سے ہٹ کے دور رکھنا چاہتے ہیں. ان کی آبادیاں علیحدہ ہیں، گیٹوز ہیں، گیٹوز ہیں، کچی آبادیاں جو یہاں کی کرسچن کمیونٹی کی ہیں، جو ہندو کمیونٹی کی ہیں، وہ ان کو ادھر کوئی ڈیولپمنٹ ورک بھی نہیں جاتا، کوئی سڑک ان کی نہیں بنتی، کوئی گلی نہیں بنتی، کوئی ان کا نالا نہیں بنتا. ان کے چرچ فرسودہ ہیں. کوئی ریاست کی جانب سے اس بارے میں اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ان کی زندگی بھی اونچی اوپر ہو. ایک عیسائی بچہ جو پیدا ہوتا ہے آج، وہ صرف ایک کام کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک قسم کی اس کو ملازمت مل سکتی ہے، اور وہ اچھے نکات ہیں. بالکل صحیح ہے اعتزاز صاحب، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں. میں انہی نکات کی طرف اب بڑھنا چاہتی ہوں. اور اعتزاز صاحب، وہ تو ملازمت اس کو یہاں مل سکتی ہے، لیکن مسلمان جو ہے اگر امریکہ میں رہتا ہے تو خود ہی اپنا کموڈ صاف کرتا ہے. اس کو کرنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کموڈ صاف کرنا کیا ہوتا ہے. ہاں، اور وہاں جا کے وہاں بڑی باخوشی بھی کر لیا جاتا ہے. یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. لیکن میں عامر صاحب اس نقطے پر آنا چاہتی ہوں جہاں آپ نے بات چھوڑی تھی. ہم جنونیت کا شکار ہیں، انتشار کا شکار ہیں. ابھی اعتزاز صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں 8 ارب اگر انسان ہے تو اس میں سے 3 ارب کی آپ کی آبادی ہے، جس میں مسلمانوں کی آبادی ہے. پھر ہمارے اندر یہ جو غرور اور تکبر یا میں جو ہے کہ ہم بہتر ہیں، سپیریٹی جو آپ کے اندر ایک کانسیپٹ آتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی کسی حد تک معدوم کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے پہل کرنی ہوگی؟ کیونکہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی عملی چیز نہیں آتی. صاحب میں کیسے معدوم کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی معدوم کر چکے ہیں، اور وہ اس طرح کر چکے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک شخص پیشاب کرنے آیا اور پیشاب کر رہا تھا. صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو آپ نے کہا رک جاؤ، اسے پیشاب تو کرنے دو، پہلے پیشاب تو کر لے. وہ آپ سوچیں، تھوڑی دیر سوچیں، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. کیونکہ رسول خدا یہ بھی جانتے ہوں گے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ چونکہ طبیب بھی تھے، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ شاید شوگر کا پیشنٹ ہو، شاید اسے رک نہ رہا ہو، تو پہلے وہ کر لے. کرنے کے بعد اسے بلایا اور پہلے صفائی کی. سارے صحابہ نے اس کا پیشاب صاف کیا اور اس کے بعد اس کو بلا کر کہا دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں یہ بات، تو میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. مقصد یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہی نہیں ہے کہ جبر ہو، ظلم. میں نے آپ کو یہ حدیث کہ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. اب آپ رکیے گا، آپ نے جب حدیث بیان کی ہے تو یہ اصل میں واقعہ جو ہے یہ ایک 8 سال کا بچہ ہے جس کے بارے میں ابھی تک انویسٹیگیشن یہ ہے کہ وہ اب نارمل بھی ہے شاید بچہ، اور وہاں پر جبکہ وہ اب نارمل نہیں تھا. ہاں، اور تاریخ میں اب نارمل نہیں تھا وہ شخص، وہ باقاعدہ کر رہا تھا. دیکھیں عامر صاحب کہ یہ کیا ظلم ہے اور زیادتی ہے کہ اس طرح کا عمل. میں تو آپ کو اس لیے میں نے یہ حدیث بیان کی کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے وہ اپنے نبی کے ہی چاہنے والے نہیں ہیں، اپنے نبی کے ہی ماننے والے ہیں. اور صحیح کہا اعتزاز صاحب نے، ایک سپیریورٹی کمپلیکس ان کے اندر آیا ہوا ہے، ایک دماغ میں ایک چڑھا ہوا ہے کہ جی ہم بھائی. اعتزاز صاحب نے پوری وکلا تحریک چلائی، اس میں ساتھ رہے. آج تک میں نے ان میں تو غرور نہیں دیکھا. انہوں نے چیف جسٹس بھی بحال کرا دیا، یہ وہ ساتھ بھی رہے. اس کے بعد ان کے ظاہر ہے کہ اپنا نظریہ سوچ ہے، فکر کا بیان بھی کرتے. میرے تو خیر، اور مجھے ڈانٹا بھی انہوں نے کئی مرتبہ، اور صحیح ڈانٹا، اور مجھے ایک راستہ بھی دکھایا. تو میں تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اعتزاز احسن صاحب جیسے یہ ہستیاں چاہیے ہمیں، یہ لوگ چاہیے. اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ چاہیے جو آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے. دیکھیں اسلام کی نجس کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ نجس کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ تو پاک ہے نا، تو اگلے کو تو نجس نہ سمجھیں. یہ سمجھائے اس لیے آپ اس کو بھی نجس سمجھنے لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دونوں شرکا کی اجازت سے بس میں ریپڈلی آج کیونکہ 50 گرفتاریاں ہوئی ہیں رحیم یار خان صاحب میں، اعتزاز صاحب میں ذرا کچھ قانونی نکات پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اقلیتوں کے بارے میں
आईन पाकिस्तान में क्या कुछ दर्ज है और रियासत पाकिस्तान किस हद तक इस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, जरा इस नुक्ते पे आऊंगी। लेकिन मेरे साथ रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे एहसन अली सादिक मौजूद है। एहसन, आज जो गिरफ्तारियां डाली गई हैं, क्या ये सीसीटीवी फुटेजेस जो चली थी वहां पर उसकी मदद से पुलिस ने डाली है? क्योंकि कल जब हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुना तो वो कह रहे थे कि इंतजामिया वहां तमाशाई बनी खड़ी रही, पुलिस हरकत में नहीं आई, इसलिए सारा मॉब अंदर घुस गया था। क्या उनकी शनाख्त हुई है या रैंडम लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया है? एहसन। जी बिल्कुल, ये 4 अगस्त को जब ये हादसा हुआ तो इसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की गई थी। इस वीडियो की मदद से आज जो है पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं और छापे मारकर 50 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में जो है वो 3 जो है वो FIR दर्ज की गई हैं। FIR में जो है वो 150 के करीब जो अफराद हैं वो पुलिस को मतलूब हैं, जिसमें से आज जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने छापे मारे हैं और CCTV फुटेज और दीगर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई हैं उनकी मदद से 50 के करीब बताया जा रहा है जिन अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि बाकी जो है वो जिला भर की पुलिस जो है वो बाकी अफराद की शनाख्त उनके लिए जो है वो जगह जगह पर छापे मारी और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो है वो हमें इसमें जो अहम पेशरफ्त हुई है इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो है वो 50 अफराद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक है एहसन, बहुत शुक्रिया। 50 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, 150 मतलूब हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा ज़ाहिर है अब आएंगे जब ब्रेक से वापस तो ये बात कर लेंगे कि हम जो कह रहे हैं आमिर साहब के अकलियत लफ्ज़ जो कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, तो क्या अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, इस पर बात करते हैं। और फिर कानून या कवानीन या आईन पाकिस्तान में, रियासत पाकिस्तान में हमारे ये जो हिंदू बिरादरी के भाई बहन है, मसीही बिरादरी के भाई बहन है, ये कितनी आज़ादी के साथ रहते हैं, कानून क्या कहता है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा इस नुक्ते पर अब बात करें कि एक जानिब तो ज़ाहिर है आईन पाकिस्तान मौजूद है और उसी की रोशनी में हम ज़रा पहले बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से जानते हैं कि जो हमारे हिंदू बिरादरी या मसीह बिरादरी के लोग हैं उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है आईन पाकिस्तान, और फिर हम इस रियासत में रहते हुए किस हद तक उसको, उस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं, इसका जवाब लेंगे और फिर गुफ्तगू का आगाज़ आमिर लियाकत हुसैन साहब से भी करेंगे। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा कि क्या देखते हैं एतजाज़ एहसन साहब, आईन पाकिस्तान में क्या कुछ तहरीर है, और ये लफ्ज़ जो अमेंड करने की बात कह रहे थे अभी आमिर साहब, अमेंड तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उनको पसंद नहीं है कि अक़लियत कहा जाए, तो क्या अमेंड हो सकता है, अमेंडमेंट आ सकती है इस वर्ड में? बैरिस्टर साहब इसमें बुनियादी तौर पे मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ और आमिर सही इससे बदजन है इस इस्तिलाह से मैं भी रहा हूँ और मैं इसके बारे में एक ख़ास गुजारिश भी करूँगा और मैं कई मरतबा तकारीर में कह चुका हूँ, सेनेट में मैंने इसको उठाया भी था और एक करारदाद भी पास कराई थी, पर ये कानून का लफ्ज़ नहीं है, चूँकि ये इस तरह है जिस तरह ही कहा जाता है या शी कहा जाता है, इसके ये एक ज़बान या लैंग्वेज का वर्ड है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इसको अक़लियत से। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि एक इस्तिलाह हमें अपनी अक़लियतों के लफ्ज़ के, मैं भी इसी तरह ख़िलाफ़ हूँ जिस तरह आमिर कह रहे हैं, और मैंने इसकी मुखालफत करते हुए मैंने सेनेट में ये दलील दी थी और ये मैं कई जलसों में या फोरम्स पे दे चुका हूँ कि अगर आप देखें 1947 से, तो अगर कायद-ए-आज़म जिंदा रहते जी सर, तो पाकिस्तान का आइन कौन बनाता, कौन पायलट करता? कायद-ए-आज़म का लॉ मिनिस्टर एक हिंदू था जी, जगन्नाथ मंडल। यस सर, बिल्कुल ठीक है। उसने बनाना था कानून। आगे चलें, जो एक चीफ जस्टिस जिसकी इंटेग्रिटी, जिसकी किसी ने कभी कोई बुराई नहीं की, और जो मौलवी तबरीज़ुद्दीन केस हो या गवर्नर जनरल रेफरेंस हो, वो इख्तलाफी नोट देता था, वो कॉर्नेलियस था, AR कॉर्नेलियस, एक ईसाई जी सर, जो सबसे नुमाया चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अपने किरदार के बायस मैं समझता हूँ हुआ है, जिसको ये मौका था, मिला था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए, लेकिन उसने इनकार किया। किसी मुसलमान ने इनकार नहीं किया। उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा परवेज मुशर्रफ के बिठाए हुए चीफ जस्टिस की तरह। वो राणा भगवान दास,
بالکل اور جب رانا بھگوان داس تھا چیف جسٹس اور ہم موومنٹ چلا رہے تھے تو ایک عام بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کو بھگوان سے انصاف کی توقع ہے. وہ کون تھا؟ بھگوان داس. اور بھگوان بھی جس کے سامنے داس بنے لوگ کھڑے تھے، داسی بن کے کھڑے تھے لوگ. بالکل صحیح ہے. جب 1965 کی جنگ کے ہیرو 2 تھے بنیادی طور پہ، ایک MM عالم اور ایک پائلٹ تھے سیسل بی چودھری. کراچی سے لے کے لاہور اور پنڈی تک یہ ساری ہوا جو فضا تھی پاکستان کی، اس کا پہرا دیتے تھے جب ہم سوتے تھے. وہ سیسل بی چودھری تھے، ابھی حال ہی میں فوت ہوئے ہیں. ججز میں پھر آئے، ججز میں اگر کسی نے نام پایا ہے تو دراب پٹیل نے پایا ہے. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کے خلاف فیصلہ دینے سے انکار کیا، اقلیت میں تھا. اس نے پھر حلف لینے سے ضیاء الحق کا انکار کیا. جب مسلمان جج صفیں بنا کے کھڑے تھے وہ حلف لینے. رستم سدوا ایک دوسرے تھے، یہ دونوں پارسی تھے. آپ کو پاکستان بنانے میں کلیدی کردار کس نے ادا کیا؟ وہ ایک SP سنگھا تھے، اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے. جی سر. ان کے کاسٹنگ ووٹ سے پاکستان کے حق میں قرارداد پاس ہوئی تھی. اب اتنے میں اس لیے ان کو میں کہتا ہوں، میرا کہنا ہے اعتزاز بھائی 1906 میں مسلم لیگ ہی سر آغا خان نے بنائی، وہی نہیں بناتے تو کیا ہوتا؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح. اور چسن تھے. اچھا اب میں جو کہتا ہوں، جی سر، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا اگر یہ اس میں کوئی آئین یا قانون کی ترمیم نہیں ہے، پر ہم اگر یہ اصطلاح کو ایک اور اپنا لیں، IDPs ایک انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہم نے بنائی ہوئی ہے، ایک سیٹلمنٹ کی ہے، ایویکوئی وہ جو ادھر سے چھوڑ کے آیا اور ادھر آیا اس کو ایویکوئی. تو ہم ایسی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کچھ خصوص گروہوں کے لیے. ہماری جو اب میں اقلیتیں، میں اپنی خوشی سے لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، پر یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ہماری اقلیتوں کو ہمیں کہنا چاہیے بیٹر پاکستانیز، بہتر پاکستان. بہت اچھے جملے، بہت اچھے. اعتزاز صاحب آپ کے منہ سے نکلا ہے تو پھر بہت اچھی بات کی، قدر و منزلت بڑھ بھی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کارنیلیس کو کیا کہیں گے؟ وہ سب سے بہتر پاکستانی تھا. سیسل بی چودھری کون تھا؟ سب سے بہتر. اعتزاز احسن صاحب اور ہم سب نے چونکہ اسکول میں بیٹر انگلش پڑھی ہے تو بیٹر پاکستانی ہمیں بولنا چاہیے. بیٹر، بالکل صحیح ہے. بہتر پاکستانی اور بہتر پاکستانی دونوں آ جاتے ہیں، بڑا اچھا مل جاتا ہے اردو انگریزی میں. لیکن اب اسی نقطے کے ساتھ ذرا میں بات کرتی ہوں عامر لیاقت صاحب سے. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی وہ تو ظاہر ہے جو بات کی میں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن واقعی کیا ہم امینڈمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت وفاق میں آپ کے ہاتھ مضبوط ہیں، آپ پارلیمان میں ظاہر بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرے ہیں. کیا اس طرح کی کچھ کانسٹیٹیوشنل چینجز کے لیے کنونس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو 2002 میں اعتزاز صاحب قومی اسمبلی میں تھے، میں نے تو بڑا سیکھا ان سے. اور یہ کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں نہیں جانتے، بہت کچھ جانتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے. یہ بہت قابل انسان ہے. اور یہ کچھ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ انہی کی تربیت ہے. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ مٹھا بیٹھا، آپ بھی ماشاءاللہ کافی صاحب علم آدمی ہیں، آپ دونوں سے شخصیات سے سیکھ رہے ہیں. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے اعتزاز بھائی سے. اب میں یہ دیکھیں جو آپ جو آئینی بات کریں، جو انہوں نے تو بہت ساری مثالیں اعتزاز صاحب نے دے دی اور بالکل درست دی، لیکن اصولی طور پر میرا ایک بل ہے جو پرائیویٹ ممبرز ڈے پر پیش ہونا ہے. میں یہ دے چکا ہوں جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ مائنورٹی اور میجورٹی ایک تو یہ ملتے نہیں ہیں آپس میں، یعنی ایک اکثریت ایک اقلیت. اکثریت کا مطلب ہوتا ہے بڑی تعداد میں لوگ، تو اس کی جو ہے کہ کم تعداد لفظ استعمال کرنا. یا اقلیت کیا چیز ہے؟ اقلیت تو کم تعداد کو نہیں کہتے. تو ادر فیتھ آپ کر دیجئے، ادر فیتھ. تو میں نے ایک بل جمع کرایا ہوا ہے جو کہ کسی بھی پرائیویٹ ممبر ڈے پر آئے گا، اور پھر میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جب آپ اس میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آئین میں مائنورٹیز کا لفظ ہے وہاں پر ادر فیتھ کر دیا جائے. گڈ ٹرمینالوجی. عامر صاحب میں ذرا اعتزاز صاحب اسی نقطے پہ دونوں آپ نے کہا ہے بیٹر پاکستانی، عامر صاحب کہہ رہے ہیں ادر فیتھ. اگر بیٹرمنٹ، کیونکہ ظاہر آپ وکیل ہیں اور ہم سب آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، کون سی ٹرمینالوجی آپ سمجھتے قریب ترین ہے جس کو اپنائے جانے میں کوئی بھی ریلیکٹنٹ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ظاہر بہت سارے تو ہمارے نمائندگان جو میں لفظ استعمال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ لکھا ہوا ہے مائنورٹیز میں سے وہ بھی آتے ہیں اسمبلیوں میں.
دیکھیں یہ جو قانون میں تو ادر فیتھ بہتر ہے، اوکے زیادہ ہے ٹرمینالوجی، لیکن اگر سکول کے نصاب میں آپ ڈالیں بیٹر بیٹر پاکستانی، پاکستان، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح، بالکل سکول کے نصاب میں کارنیلیس کا ذکر ڈالیں، ڈالنا چاہیے. اسکول کے نصاب یا یکساں نصاب بنا رہے ہیں. سیسل بی چودھری کی ہوا بازی دکھائیں اور کتنا اس نے پاکستان کا تحفظ کیا. ایس پی سنگھا کا بتائیں کہ جس نے کی وجہ سے پاکستان کو ووٹ مل گیا اور ہوا. آپ جوگندر ناتھ منڈل کا بتائیں جو قائد اعظم کا ساتھی تھا، ان کا لا منسٹر تھا، جس نے آئین بنانا تھا. اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو آپ نے مجھے قطع کلامی کی معذرت دیجیے گا اعتزاز صاحب، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آؤں گی. تو اس وقت جو گفتگو یہ دونوں شخصیات کر رہی ہیں، عامر لیاقت حسین صاحب، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہے اور میں ظاہر ہے اس کے درمیان آنا نہیں چاہتی، لیکن سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جب اتنے اچھے اذہان موجود ہیں اس ملک میں تو پھر یہ سب کچھ کیسے ہو جاتا ہے؟ اور انتظامیہ کے معاملے میں جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش تماشائی بنے کھڑے ہوئے تھے، کس طرح سے ہم انفورسمنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کی؟ ذرا اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ یہ قوانین کی موجودگی کی بات ہم نے کر لی ہے. اب ذرا اس نقطے پر بات کر لیں. عامر صاحب ذرا فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی جنونیت ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ کسی ایک طبقے کسی ایک جگہ نہیں ہے. عام گھروں میں جب ہم خواتین کے ہونے والے تشدد پر بات کرتے ہیں تو بھی میں آپ سے ضرور ان موضوعات پر بات کرتی ہوں. مطلب ہر جگہ پر جنونیت جو ہے اس کا غلبہ ہے. ریاست انفورسمنٹ کرنے میں ناکامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پورے کیس کی ہیئرنگ کے دوران کہا کہ پولیس کہاں تھی، وہاں لوگ تماشائی بنے کیوں کھڑے تھے، کیوں نہیں اسی وقت ان کو ہاتھ سے روکا گیا. یہ انفورسمنٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے شاید. دیکھیے میں بہت سوچ سمجھ کے ایک جملہ ادا کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو کہ جملوں کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. جنونیت ہمیشہ مذہب لے کر آتی ہے، دین نہیں لے کے آتا. واہ. اسلام کو اگر دین یہ سمجھتے تو کبھی بھی جنونی نہ ہوتے. انہوں نے اسلام کو مذہب سمجھ لیا. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام وے آف لائف ہے، دین ہے. جہاں جہاں مذہب ہوگا وہاں وہاں جنونیت ہوگی. اعتزاز صاحب مانیں گے اس بات کو. جہاں جہاں مذہب ہوگا دیکھ لیجئے، جہاں راشٹریہ سویم سنگھ جیسے مذاہب کے لوگ ہوں گے وہاں پر جنونیت نظر آئے گی، اور وہ جنونیت موہن داس کرم چند گاندھی کو بھی قتل کر دے گی گوڈسے کی شکل میں. اس کو بھی مار دے گی کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اس کو مار دیں گے. جہاں مذہب ہوگا وہاں جنونیت ہوگی، جہاں دین ہوگا وہاں امن ہوگا. کیا بات ہے بیرسٹر صاحب. آئی تھنک اعتزاز احسن صاحب اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے ابھی بالکل آغاز میں گفتگو میں کہا تھا کہ ہمیں شاید تکبر، غرور، رعونت بہت ہے، لیکن میں اسی نقطے کے ساتھ آپ سے یہ سوال اٹھانا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، پھر میں یہ جملہ بڑی احتیاط کے ساتھ میں بھی یہاں پر ادا کری ہوں کہ توہین مذہب کی آڑ میں بھی بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. پھر ریاست کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی تھی، لوگ کہاں تھے، کیوں نہیں روکا گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ؟ اس کی انفورسمنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے بیرسٹر صاحب؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم احتیاط سے بات کرتے ہیں نا سے یہ بھی ہماری ایک ہم میں ایک کمی ہے کہ ہم کسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا ہمیں اجازت نہیں دیتا کھلی بات کرنے. میں آپ کی قطع کلامی نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک جملہ سنیے گا. دین اجازت دیتا ہے، یہاں پر جو دین کے ٹھیکیدار ہیں وہ اجازت نہیں دیتے. دھرم ادھیکاری وہ تو بہت دھرم ادھیکاری اجازت نہیں دیتے. بیرسٹر صاحب مسئلہ یہ ہے، میں اور آپ تو سن لیں گے، باقی ابھی آ جائیں گے میرے چینل کے نیچے ہی. گفتگو کنٹینیو کیجئے گا اعتزاز صاحب. ہمیں ان احتیاطوں سے کچھ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے. درست کہہ رہے ہیں. ابھی عامر نے اچھی بات کی کہ مذہب اور دین کے بارے میں جو فرق بتایا. جی سر. میں بھی اس میں ایک اور اصطلاحات وکالت کی وجہ سے شیخ منظور قادر مرحوم کا شاگرد ہونے کی وجہ سے یہ اصطلاحات پہ غور ویسے ہی کرنا ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں فرقہ واریت. جب شیعہ سنی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے تو اس کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے. جی سر. ہمارے ہاں
मजहब वारियत भी होती है, और मजहब ये मजहब वारियत है, और ये भी इतनी ही गलत है जितनी मतलब फिरका वारियत है। फिरका वारियत और मजहब वारियत को दोनों को हमें ख़त्म करना लाजमी है। पर अब आपने जो ये पूछा कि हम भूल क्यों जाते हैं या कुछ, भूल जाने वाले आपको याद हैं वो इमेजेस, वो जो 2 बच्चे साहिवाल के करीब जीटी रोड पे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे पाकिस्तान की, और उस पे वो पुलिस वालों ने मार दिए उनके माँ बाप को उनके सामने। जी जी। अब कि उस वक्त तो और काबीना भी और गवर्नर साहब भी और सब बस इनका ख्याल रखेंगे, इनका भी, इनकी ये बातें जो है वो इंसाफ उनको और कानून के तहत वो उनके तहत कानून के मुताबिक सबूत और सलूक होगा, और ये अगर कत्ल है तो इसकी सजा मौत होगी। ये सब वो कहाँ गए, किसी को पता भी है? किसी वजीर को आज पूछें जिसने उस वक्त बयानात दिए थे कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कोई पूछने गया है, कोई आईजी पूछने गया है, कोई डीआईजी पूछने गया है जिन्होंने मारे थे, जिनके इदारों ने उनको मारा था, उनके माँ बाप को कोई उनको दिलासा देने गया है? हम भूल भी जाते हैं, हम अपने हीरोज को भी भुलाते हैं, अपने विलन्स को भी भुलाते हैं। हाँ। हमारे विलन्स नए रूप में वो हीरोज बन के आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, और हमारे जो हीरोज हैं उनको हम बार बार कत्ल करते हैं। ये भी हम में कुछ ये डिफेक्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग, जिसको तरबियत से, इल्म से, और आजकल निसाब की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है कि निसाब में बेहतर पाकिस्तानियों का जिक्र आए। हर साल के किताब में, हर नए साल की एक किताब में एक का ही जिक्र आ जाए, एक पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, जो ट्रू हीरोज हैं उनको ज़ाहिर इक़्तिदार साहब, हम जो है वो पहले हज्जाज बिन यूसुफ की तारीफ से तो निकले, तो फिर हम यानी फोर्स में लेकर हम कोई बात आए। वो हज्जाज बिन यूसुफ जिसके लिए हम इतना जिक्र करते हैं कि उसने एराब लगवाए, ये भूल जाते हैं कि वही था जिसने हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर के बाल पकड़ के घसीटे थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का धड़ लटकाया था, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह गुस्ताखियाँ की थी। हम हज्जाज बिन यूसुफ को हीरो बनाए बैठे, हम उसके भेजे हुए एक आदमी को, नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते होंगे, भेजे हुए एक आदमी को जिसने सिंध फतह किया उसको हीरो बनाए बैठे। पहले इधर से तो बाहर निकले तो समझ में आएगा। हमारे मसाइल अलग है, लेकिन एक मसला इंडिया वालों को भी, आमिर लियाकत साहब जरा फरमाइएगा कि मैं वहां देख रही हूँ कि ये मामला हमारी रियासत में हुआ, हमें मालूम है कि कैसे लोगों को फिक्स करना है और कैसे मामलात को चलाना है, क्योंकि आप जैसी शख्सियात इस रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं जिन पर हम फख्र करते हैं। क्या समझते हैं कि आरएसएस का मोदी इन सारी चीजों को किस हद तक प्ले अप कर सकता है वहां पर? क्योंकि मैं देख रही हूँ इंडिया आरएसएस के मोदी ने तो दाढ़ी बढ़ा ली अपनी, उसे तो बाकायदा आरएसएस बन रहा है। वो क्या करेगा? वो सीखे आके एहतजाज हसन से, वो सीखे आके उन लोगों से जो पाकिस्तान में रहते हुए यानी जो कि अदर फेथ्स के लोग हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। हम फोर्स मैरिजेस के खिलाफ हैं, हम फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इतिहाद साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे तो मेरे खैर उस्ताद हैं कि फोर्स मैरिजेस, फोर्स कन्वर्जन इस्लाम में इसका ना कोई तसव्वुर है, ना ये कभी हुआ है। हम इसके खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग इज्जत और एहतराम से रहें। वो नहीं चाहते, तो जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे। हम तो यही चाहते हैं जो हम आपको बयान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आमिर लियाकत हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर मजहबी उमूर एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। पाकिस्तान का मोतबर नाम बैरिस्टर एतजाज एहसन, नामवर वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी आज हमारे साथ इस गुफ्तगू में वो भी हिस्सा थे, और यकीनन उन्होंने जो बातें की हैं आज दोनों शख्सियात ने, उससे आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला होगा। और ये जो कुछ इंडिया में इस वक्त प्रचार हो रहा है, इंडिया मीडिया कर रहा है, उससे भी शायद पाकिस्तान के यही लोग हैं जो लड़ते भी हैं लेकिन समझदारी के साथ, और रियासत में कैसे इन्फोर्समेंट करनी है, कैसे ऐसे जुनूनियों का हाथ पकड़ना है, ये भी रियासत पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से जानती है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।